السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصل بات میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ ناظرین، آج 22 مئی 2021 ہے۔ آج سے ٹھیک 10 سال پہلے 22 مئی 2011 کو مہران بیس کراچی کے اندر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا تھا، اور اس کے نتیجے کے اندر لیفٹیننٹ یاسر عباس شہید ہو گئے تھے۔ آپ 3 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے، آپ کا لاہور سے تعلق ہے، اور کرنل سید جعفر عباس صاحب کے آپ برخودار ہیں۔ آپ کی شہادت کی ایک کہانی ہے، ایک مکمل طور پر ایک پکچر ہے جس کو آج ہم پھر سے تازہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج آپ کو 10 سال مکمل ہو چکے۔ پاک افواج نے دہشت گردی کے خلاف نہ صرف بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، ہمارے ہزاروں جوان شہید ہو چکے ہیں، بلکہ اگر ہم اپنی 73 سالہ کہانی پکچر کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمارے لاکھوں کی تعداد کے اندر جو ہے وہ ہمارے شہداء پہنچ چکے ہیں۔ یہ میں پاک افواج کے بھی کہہ رہا ہوں اور ہمارے سویلینز کی بھی بات کر رہا ہوں، ہم پولیس کی بھی بات کرتے ہیں۔ ایک فگر تو آتا ہے کہ جی 70,000 سے زائد ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ لاکھ سے تجاوز کر چکے ہیں۔ ہمارے شہداء نے جس طرح سے قربانیاں دی ہیں، اسی کی بدولت آج ہمارا جو پاکستان ہے وہ محفوظ ہاتھوں کے اندر ہے۔ یہ دنیا کی 10ویں بڑی فوج بن چکی ہے، اور یہ 10ویں بڑی فوج جو ہے یہ ہر طرح کی قائدانہ صلاحیتیں بھی رکھتی ہے، دشمن کو ہر طرح سے زیر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، اور پھر جنگیں نہ صرف اس بنیاد پر نہیں لڑی جاتی کہ آپ کے پاس بڑے ہتھیار ہیں، بڑے آپ کے پاس میزائل ہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایمان کی طاقت بھی ہوتی ہے، اور پاکستانیوں کے ساتھ جو ہے وہ ایمان کی طاقت بھی موجود ہے۔ پاکستانی قوم کی سپورٹ بھی مکمل طور پر ان موجود ہے، ان کے ساتھ ہے، اور ہر طرح سے، ہر اعتبار سے، ہر لمحے جب پاک افواج کو اپنی قوم کی ضرورت پڑی ہے، پاک فوج کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ جو ہے وہ یہ قوم بھی کھڑی نظر آئی ہے۔ آج ہم سید یاسر عباس رضوی لیفٹیننٹ پاک نیوی ہیں، آپ ان کی جو صلاحیتیں ہیں اور جس طرح سے جرأت اور بہادری کے ساتھ انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا تھا، اس کے اعزاز کے اندر ستارہ بصالت سے بھی نوازا گیا تھا۔ میں آج ان کی یادیں تازہ کرنے کی کوشش کروں گا، آج ان کی کچھ باتیں کریں گے۔ ان کی شہادت کو 10 سال مکمل ہو گئے۔ میں بہت مشکور ہوں ان کے والد صاحب کا، کرنل سید جعفر عباس صاحب۔ سر تھینک یو سو مچ، آپ نے پروگرام کے اندر جوائن کیا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مسز صبا جعفر، آپ والدہ محترمہ ہیں۔ محترم سید یاسر عباس رضوی، آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ماریہ عدنان صاحبہ، آپ ہمشیرہ ہیں سید یاسر عباس رضوی کی، آپ کا بہت شکریہ ماریہ، آپ نے پروگرام کے اندر جوائن کیا۔ میں سر سب سے پہلے کرنل صاحب آپ سے ایک بار پھر جو ہے وہ ہم شہید کو یاد کر رہے ہیں، یاسر عباس رضوی شہید کو یاد کر رہے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو کہ اس موقع کے اوپر میں کس طرح سے اپنے فیلنگز کا اظہار کروں، میں خود پریشان ہوں، اور لیکن چونکہ ایک شہید کو ہم نے یاد کرنا ہے، اور شہید کا مقام اور مرتبہ ہمیں قرآن پاک کے اندر بھی ملتا ہے، اور ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں اس کا مقام و مرتبہ ملتا ہے، تو یہ ایک لحاظ سے تو آپ کے لیے فخر کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے کہ آپ ایک شہید کے والد ہیں۔ سر میں چاہوں گا کہ آپ آج کے دن یاسر عباس کو کس طرح سے ٹریبیوٹ پیش کریں گے، وہ ذرا پلیز۔ آپ کا شکریہ، آپ نے اس موقع کو یاد رکھا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اس کو بتا سکیں۔ 10 سال ویسے تو بہت ٹائم ہے جی، مطلب ایک پورا ایک ڈیکیڈ کہلاتا ہے، انگریزی ایک لفظ یوز ہوتا ہے، اور ملکوں میں 10 سال کے پلان بنتے ہیں جو آپ سنتے رہتے ہوں گے، تو لیکن ہمیں یاسر ایسے لگتا ہے جیسے بس ساتھ ہی ہے، ہمارے درمیان موجود ہے، اور یہ سب کچھ جیسے تازی، بالکل تازی بات ہے، مطلب وہ فیلنگ ہے، مجھے لگتا ہی نہیں کہ اتنا ٹائم گزر گیا ہوگا یا اتنا کچھ ہو گیا ہوگا۔ بہرحال باقی اس کو کیا ہم ٹریبیوٹ ہم کیا پیش کر سکتے ہیں جی، یہ تو اس نے تو ہمیں سرخرو کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے دہشت گردوں نے حملہ کیا، اور آپ ایرونوٹیکل انجینئر تھے، اور آپ کا کام بھی نہیں تھا کہ آپ جا کر بیسک ٹریننگ نہیں تھی، مطلب بیسک ٹریننگ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اصل میں جو آپ بات کر رہے تھے نا سے مقابلہ کیا، ابھی آپ نے بات کی نا اپنے انٹروڈکشن میں کہ قوم ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ایمانی جذبہ، اور وہ ایکچولی میں آپ کو بتاؤں کہ یہی فرق ہے جو ٹریننگ کے بعد بچوں میں، ہمارے جو بچوں میں تقریباً ہر بچے کی بات کر رہا ہوں، لیکن فوج کی تھوڑی سی نسبتاً علیحدگی اس لیے نظر آتی ہے کہ وہ بیسیکلی اس طرف جاتے ہیں
مطلب والنٹیرلی جاتے ہیں سارے بچے. اب وہ آگے جا کے کوئی ایروناٹیکل انجینئر بنتا ہے, کوئی جس دن وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے پاک آرمی کا حصہ بننا ہے, اس دن وہ اپنی جان وطن کے لیے قربان کرنے کا وہ تیار ہوتا ہے. مطلب وہ اب اس کو کیسے موقع ملے گا, کیا وہ آگے جا کے کرے گا, کس اس کی فوج کے اندر مختلف سروسز ہیں, اس میں کس میں جائے گا, وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن بیسیکلی اس کا جو آئیڈیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی میں نے جا کے وطن کے لیے اپنی مطلب جان قربان کرنی ہے, مقابلہ کرنا ہے. اور آج کل کے حالات میں مختلف خبریں آتی رہتی ہیں تو اور بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں. اور پھر کچھ خوش قسمت ہوتے ہیں یاسر عباس جیسے, جن کو یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے. اب یہ جو ہے نا بات آپ نے کی نا, یہ جو ایک خاص, یہ ایسے میں مطلب اگر میں یہ کہوں کہ جی میں اس کے والدوں کے یہ بات بتا رہا ہوں تو فبیا یہ ایسی بات نہیں ہے. جو شہید ہوتے ہیں نا بچے, وہ واقعی مطلب ان میں سے بھی چنے گئے ہوتے ہیں, مطلب جو جاتے ہیں نا اس طرف, اس میں سے بھی چنے. ورنہ حضرت خالد بن ولید کی طرح آپ بے شمار بڑے لوگ ہیں جی, بڑے ایگزامپل ہیں, مطلب تو بڑے بڑے ایگزامپل لوگ. میں خود 28 سال سرو کرتا رہا ہوں, میری مسز, میرے یہ سب بچے میرے ساتھ ہوتے تھے اور ہم ڈسکشن کرتے تھے باقاعدہ شہادت کی. لیکن بہرحال مطلب ہے اس کے حصے میں قسمتی جو ہے وہ کسی کو نصیب تو یہ ایمانی جذبہ جو آپ نے بات کی تھی نا, میں تھوڑا سا اس کا ذرا بتاؤں کہ اس کی یاسر کی بات اسپیشل اس کے اندر ایک تھا. پاکستان سے محبت, یقین کریں میں آپ کو, پاکستان سے محبت اور مطلب ایمان, دل, اسلام, وہ تو ایک تھا ہی تھا نا, ایک بیسک ہمارا جو کنسیپٹ ہے شہادت کا یا دین سے محبت کا. وہ تیسرا اس کی یونیفارم سے محبت, یونیفارم کے لیے یہ لڑ پڑتا تھا, کمٹمنٹ تھی. بالکل ٹھیک ہے. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور والدہ محترمہ سید یاسر عباس رضوی سے بات کرنا چاہوں گا. مسز صبا جعفر صاحبہ, چونکہ ایک ماں کا لگاؤ اور محبت اپنے بیٹے سے بہت زیادہ ہوتا ہے, اور پھر چونکہ وہ آپ کے اکلوتے بیٹے تھے تو آپ کی اٹیچمنٹ تو ان سے بہت زیادہ تھی. لیکن آپ کے شوہر بھی پاک آرمی کا حصہ رہے اور پھر آپ کا بیٹا بھی انہی رستوں پر چلتے ہوئے. میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں, ان کے والد بھی, اچھا ان کے والد بھی تھے, والد بھی کرنل ریٹائرڈ ہوئے, میرے بڑے بھائی بھی کرنل. اچھا ماشاءاللہ. تو آپ تو ماشاءاللہ جس فیملی سے تعلق رکھتی ہیں, آپ کے لیے تو ظاہر ہے اس کو برداشت کرنا ایک بہت بڑے دل کی بات ہوتی ہے. میں چاہوں گا کہ آج کے دن آپ 10 سال کے بعد یاسر عباس رضوی صاحب کے لیے خصوصی جو آپ کی اٹیچمنٹ ہے اس کو ذرا بیان کیجیے گا پلیز. اٹیچمنٹ تو ظاہری بات ہے ہر لمحے کی ہے, ہر لمحے وہ ساتھ ہی ہوتا ہے اور وہ بتاتا بھی ہے. اچھا, مطلب ہر بات اس کو پتہ ہے. تو صرف ایک فزیکل اپیرنس میں نہیں ہے, ویسے وہ ہر وقت میں آتے رہتے ہیں بہت ہر اس پہ وہ اپنا بتاتا ہے. لیکن ایک بڑی خاص بات ہے کہ وہ اکثر یہ کہتا ہے میں بہت مصروف ہوں, مہلت نہیں ملتی. اچھا, تو آپ لوگ خوش رہے, میں بہت خوش ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ کام کر رہے ہیں, ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں, پاکستان کی حفاظت یہ شہداء کر رہے ہیں. تو ہم لوگوں کو فخر کرنا چاہیے, ان کو یاد کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں اور پاکستان پہ کوئی بری نظر والدہ محترمہ آپ یہ بتائیے گا پلیز کہ ذرا اس دن کو یاد کریں جس دن یاسر کی شہادت کی خبر آپ تک پہنچی تھی, وہ کیا لمحات تھے؟ بہت مشکل, آپ لاہور میں تھی؟ ہاں جی, ہم لاہور میں تھے اور گھر پہ تھے, اپنے گھر پہ تھے, اور میں نے یاسر کو 8 مہینے سے دیکھا بھی نہیں تھا. 8 ماہ سے وہ گھر نہیں آئے تھے؟ گھر نہیں آیا تھا, اور اتفاق ہے کہ مطلب میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. یہ بلکہ کچھ دن پہلے مل کے آئی تھی, یہ بھی مل کے آئے تھے. تو بس وہ رات بڑی ہم پہ مشکل تھی اور سوچ بھی نہیں سکتے تھے. انفارمیشن مل گئی تھی کہ یاسر اس کے اندر انوالو ہیں, وہ زخمی ہو گئے ہیں, ہاسپٹل چلے گئے ہیں, یہ انفارمیشن فوراً اس طرح تھا کہ ان کو سب پتا تھا. اچھا, ہمیں کچھ نہیں بتایا تھا, مجھے اور میری بڑی بیٹی کو نہیں پتا تھا, اس کو بھی پتا چل گیا تھا. اچھا, اور ہمیں صبح فجر کے ٹائم بتایا, ہمیں صرف اتنا کرتے رہے مینٹلی کہ اس کو گولی لگی ہے, آہستہ آہستہ بتایا, اور پھر فجر کے ٹائم بتایا. میں اگر تھوڑا سا اس میں جی پلیز. وہ اصل میں جب یہ خبر مطلب مجھے تو خیر ود ان منٹس پتہ لگ گیا تھا. ٹھیک ہے. کچھ ویسے اندرونی فیلنگ بھی تھی, کچھ ادروائز فون جب حملہ ہوتا ہے آپ اس وقت میڈیا پہ بھی آ گیا تھا, مجھے پتہ لگ گیا تھا, آپ کو مجھے پتہ لگ گیا صاحب کی موجودگی پتہ چل, مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ یہ چلا گیا. اچھا,
مطلب میرے منہ سے پہلا جملہ بھی یہی نکلا تھا, ٹھیک ہے, یہ چلا گیا. ٹھیک. تو میرے ساتھ ایک دوست بھی تھے, کچھ ہم باہر ہی گھر کے باہر ہی کھڑے ہوئے تھے, تو بات چیت ہو رہی تھی. تو اس نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ دہشت گردوں نے بحران بیس پہ اٹیک کیا ہے اور یاسر ڈیوٹی پہ تھا اور وہ چلا گیا. تو اس نے مجھے کہا بھی کہ سر کیا مطلب, مجھے تھوڑا کیونکہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آئی بات فوراً. تو پھر میں جب دوبارہ اسے کہا تو کہتا نہیں سر خیر. میں نے کہا نہیں وہ ہے نہیں ایسا, رکنے والا ہے ہی نہیں. مطلب میں جانتا ہوں اس بچے کو, جانتا ہوں کہ وہ رکنے والا نہیں ہے. اس دن ان کی ڈیوٹی مہران پہ تھی, آپ کے علم میں تھا یہ بات؟ وہ اصل میں اسی وقت اس سے بات ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے. تو اس نے ڈیوٹی ایکچولی اس کی برتھ ڈے کو تھی. اس دن 22 مئی 2011 سنڈے تھا. منڈے کو اس کی ڈیوٹی تھی. سم ہاؤ دی ادر ڈیوٹی چینج ہوئی اس کی. اس کو چینج کیا, بتایا کہ جی آج آپ کی ڈیوٹی ہم نے لگا دی ہے, کل جس کی تھی وہ کوئی ان کا ٹیکنیکل معاملات تھے. تو اس میں انہوں نے کہا, اس نے پھر مجھے آ کے ڈیوٹی پہ جب جوائن کیا, اور اسے سارا ایک ہوتا ہے کہ جب آپ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو جو جانے والے آنے والے سب گنتی ہو جاتے ہیں چیزیں, ایک پروسیجر ہے اس کا نا, 10-15 منٹ لگتے ہیں اس میں سارا. تو اس نے سارا کرا کے آ کے اپنے کمرے میں ڈیوٹی روم میں آ کے بیٹھا اور فون کیا اس نے کہ میں ڈیوٹی پر آ گیا ہوں, اور میں نے میری ڈیوٹی کل تھی, منڈے کو تھی, لیکن مجھے سم ہاؤ دی ادر وہ ہو گیا, چینج ہو گیا, تو میں اب آیا ہوں. اور یہ اس نے بتایا مجھے. تو میں نے گھر میں, ہم نئے شفٹ ہوئے تھے, تو میں نے اس کی شفٹنگ کے بارے میں اس سے تھوڑی سی ایسے معمولی سی بات کی. تو ساتھ ہی میں نے اپنی مسز کو فون دیا. میں نے کہا اپنی ماما سے بھی بات کر لوں. جیسے اس کو فون دیا, بھی اس کو یہ باتیں نہیں پتا کہ وہ ڈیوٹی پر آیا ہے یا کیا ہے کیا نہیں ہے. اس نے فون سنتے ہی ساتھ ہی کہا کہ جی وہ اس نے کہا دھماکہ ہو گیا, میں جا رہا ہوں. اچھا, بس یہ اس کے ساتھ اس کی ایک ورڈ لاسٹ ٹائم میں بات ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جب میں نے تھوڑا سا جب مجھے پتہ لگا کہ دھماکہ ہوا, تو میں نے پھر ٹی وی کھولا, تو اس پہ جب پتہ لگا کہ جی مہران بیس پہ اٹیک ہوا ہے, تو پھر میں نے کہا یہ چلا گیا. اچھا سر, میں اس سے آگے بڑھنا چاہوں گا, لیکن ماریہ کے پاس جانے سے پہلے ہمیں ایک بریک پہ بھی جانا ہوتا ہے, اور میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو پھر چونکہ آپ ظاہر ہے جس طرح والدہ بتا رہی ہیں کہ چیزیں آپ کے نالج میں بھی تھی, تو کچھ اس وقت کی باتیں جو ہیں وہ یاد کریں گے. یاسر صاحب کی آپ کے ساتھ کیا اٹیچمنٹ تھی اس پہ بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے. تو آج ہم شہید سید یاسر عباس رضوی صاحب کے متعلق گفتگو کریں. میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. ماریہ عدنان صاحبہ, آپ ہمشیرہ ہیں سید یاسر عباس رضوی صاحب کی. آپ ظاہر ہے بہن ہونے کے ناطے آپ کے ساتھ ان کی دوستی تھی, اٹیچمنٹ تھی, اور پھر جس طرح والدہ بتا رہی ہیں کہ آپ کے نالج میں تھیں چیزیں, تو کیا فیلنگس تھی اس وقت آپ کی؟ اٹیچمنٹ بہت زیادہ تھی. اور تینوں بہنوں میں آپ سے زیادہ تھی؟ نہیں, ہم اوور آل فیملی میں سب کی بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی. مطلب ہم نے جب بھی بات کرنی فون پہ اکٹھے بات کرنی, اور ہر چیز میں ہم سب ساتھ بہنیں بھائی بہت کلوز تھے, بہت زیادہ. تو اس دن میں اپنے گھر پہ تھی کیونکہ میری آئی واز میرڈ. تو میں اپنے جب میں نے بھی نیوز پہ دیکھا تو ہم نے فوراً گھر کی طرف رش کیا, ماما بابا کی طرف آئے. تو مومنٹ آئی انٹرڈ ان سائڈ دا ہاؤس, تو میں نے جب بابا کو دیکھا نا, تو آئی گیٹ اے کلو. جیسے بابا کہہ رہے نا کہ انہیں انٹرنل فیلنگ تھی, مجھے وہ فیلنگ آ رہی تھی. لیکن آف کورس اس فیلنگ کو ڈینائی کرنا تھا میں نے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. سم ہاؤ میں خود میس کمیونیکیشن کی اسٹوڈنٹ ہوں, تو مجھے بھی میسج آ گئے تھے, اور اس میں اس کا نام تھا. اچھا. کیونکہ بابا نے کیبل کی تاریں نکال دی تھی, تو ہم نیوز نہیں دیکھ سکتے تھے. اچھا. اسی وقت ہاں ٹی وی کی تاریں نکالی تھی, کیونکہ بابا خود گریجولی ہم سے بات کرنا چاہتے تھے, تو اور کوئی سورس نہیں تھا. تو مجھے اس طرح آپ کو انفارمیشن موبائل کے ذریعے سے مل گئی, مجھے وہ جو لسٹ تھی نا شہیدوں کی, مجھے وہ میسج کر دی تھی. تو جب میں نے اس میں نام پڑھا, تو اس وقت میں اور میرے فادر ان لا, میرے فادر, ہم لوگ ڈرائنگ روم میں سیپریٹ تھے. تو آف کورس آئی ریئیکٹیڈ, میں نے بہت زیادہ جب ریئیکٹ کیا, تو ماما اور بہنیں جو ہیں باقی وہ آئی, تو اب مجھے اور بابا کو پھر کور کرنا تھا کہ نہیں کچھ نہیں ہوا. تو وہ آف کورس بہت مشکل ٹائم تھا. پھر فجر تک انتظار کرنا, اور وہ واقعی وہ فجر تھی جو ہو ہی نہیں رہی تھی. وہ بہت ایک لمبا دن تھا ہمارا. تو اس میں جیسے جب
गुजरना और फिर आगे बताना, तो ऑफ कोर्स वो सब बहुत मुश्किल था हमारे, बहुत मुश्किल था, इसमें कोई शक नहीं है। तो यासर के साथ कोई आपकी यादें, बचपन की यादें? बहुत सारी यादें हैं, क्योंकि बहन भाइयों का बचपन हमेशा बचपन से हम साथ थे, तो स्कूलिंग में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक हमेशा साथ रहे। कैसे थे? शरारती बच्चे थे वो? नहीं, अच्छा, वो बिल्कुल भी शरारती नहीं था, डिसेंट था, और ज़्यादा कम गो था, ज़्यादा लोगों में नॉर्मल, लेकिन अपनों में वो महफिल की जान। स्टडीज़ में कैसे थे? ब्रिलियंट। अच्छा। मैं खुद पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ, लेकिन जब मैं उसके पास पढ़ने बैठती थी तो वो कहता था तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, ये उसका जो पढ़ाई का या उसका जो इंटेलिजेंस का लेवल था वो इतना हाई था कि वो कहता था तुम डम्ब हो। मैं कहती तुम्हें पता नहीं है, लड़कियां मुझसे भी ज़्यादा डम्ब होती हैं। तो बोलते हैं नहीं, तुम मेरी बहन नहीं हो, तुम्हें ये भी नहीं पता। तो पढ़ाई में वो बहुत अच्छा था, और उससे हम पढ़ते थे। उसके अपने ट्यूशन के जो सर थे वो भी उससे समझ के जाते थे कि अगले टास्क कोई मिलता था उसको मुकम्मल करने की कोशिश में लगे रहते थे। होमवर्क मिला है तो उसको कंप्लीट करना है। आप यकीन करें, हाँ, हमारे माँ बाबा को पता भी नहीं होता था कि उसको क्या होमवर्क मिला है, कब उसने टेस्ट किया है, कब वो रिपोर्ट कार्ड लेकर आए हैं। उसमें उसकी फर्स्ट पोजीशन पे उसने खुद ही साइन करके वापस भी कर दिया है कि मैं अब ये क्या दिखाऊं। अच्छा। और वो बुक्स ही नहीं पढ़ता था, मजे की बात ही। अच्छा। बस पता नहीं कब पढ़ता था, हमने कभी हाथ में नहीं देखा। आता सब कुछ था, आता सब था, सब कुछ आता था। बड़ी बहन को भी पढ़ाता था। तो टाइम था ना उनका पढ़ने का? नहीं, वो पता नहीं कोई लेवल ही और था, बहुत हाई ऐसी डिफरेंट लेवल थी कि अगर वो जैसे आप अपने फ्री टाइम में कोई पढ़ लें कोई चीज़, तो दैट डजंट मीन कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपना टाइम गुजार रहे हैं। वो टाइम भी उसका ऐसे गुजरता था कि जैसे बस और मसला ही बचपन नहीं। से उसे मेरा ख्याल है वो आम इंसान ही नहीं था, क्योंकि उसकी जब हम क्वालिटीज देखते हैं वो आम इंसानों वाली नहीं थी। उसे जहाज़ों का ना बचपन से ही बहुत शौक था। अच्छा। तब वो लकड़ी के आते थे और उनको असेंबल करना होता था। जब बचपन की बात है तो वो उसको वो खरीद के रखना, उसके मामू उसको गिफ्ट देते थे, वो उसको असेंबल करता था। कहती एक हद होती है जहाज़ों से इश्क की। हम चिढ़ने लगे थे। फिर वीडियो गेम थी, उसको वो फ्लाइट सिम्युलेटर ही खेलनी है, जहाज़ों वाली खेलनी है। होते जब नेवी ने ये PC-3 ओरियन नए जो जहाज लिए थे जो तबाह भी हुआ है इस अटैक में, 2 लिए थे। मकसद ही उनका इसको तबाह करना था। जब जिस दिन ये जहाज लिए ना, उसने इतनी एक्साइटेडली हमें कॉल किया कि हमने जहाज लिए, और हमने कहा यार हम लोगों को पता नहीं है ना। अच्छा। उसने कि हमारा इतना बड़ा एसेट है और इसमें इसकी ये स्पेसिफिकेशंस है, और उस वक्त वी वर नॉट इंटरेस्टेड। हम कहते अच्छा तो हम क्या करें। लेकिन उसका जो इश्क था ना, और जब बाद में लोगों ने बताया कि जो जहाज उसने बचाया है वो उसने खींच के बचाया है। ऑयल रिफाइनरी जो ऑयल स्टोरेज था उससे उसने उस जहाज को दूर किया है खुद। मतलब उसका जो पैशन था वो खुद अपने आप को बचाने के बजाय उसने बिल्कुल ठीक है मुल्क की हिफाजत। सर मैं चाहूँगा कंसब के आप थोड़ा सा स्केच उस वक्त की जो जिस तरह से उन्होंने फाइट की, और वो ऐसे हुआ कि दो ये जब आप तक जो इन्फॉर्मेशन मैं फिर बाद में गया, मैं और मेरी मिसेज और हम बच्चे गए 2 हफ्ते बाद गए हम। पूरा हर चीज़ भी ऑब्जर्व, भी क्रिटिकली भी देखा, डिस्कशन भी हुई, हर चीज़ हुई। तो जो मतलब डिटेल पता लगी। द नाइट जब ये शहीद हुआ तो मैं गया इसकी बॉडी लेने के लिए। तो मुझे वहाँ पे नेवल चीफ और उस वक्त जो मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर, वो उन्होंने मुझे ब्रीफ किया थोड़ा सा, क्योंकि उससे पहले मैं सिर्फ खबरी ये जो टीवी न्यूज़ वगैरह तक ही, और वो इतनी एक्यूरेट नहीं थी। फिर मैंने वहाँ ट्राई भी किया बात करने का, तो वो उस वक्त कोई इस पोजीशन में था ही नहीं कि मुझे कोई डिटेल बता सके। खैर नेक्स्ट मॉर्निंग मैं जब रात को ट्रैवल किया बाय एयर, तो सुबह मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने फिर जो मुझे उस वक्त ब्रीफ किया नेवल चीफ ने, उस 23 मार्च की सुबह को, 23 मई की सुबह को, तो उन्होंने ये बताया कि यासिर अब्बास वाज इन ड्यूटी रूम, अपनी वही चेक करके और सारा आ गया हुआ था। और जब धमाका हुआ है तो ही रीच दैट प्लेस विच वॉज 2 किलोमीटर अवे 3 मिनट्स में। अच्छा। और कहते हैं जिस गोली की तरह ये गया है ना, तो यानी जो सारा उन्होंने इन्फॉर्मेशन गैदर की होगी, नेवल चीफ बता रहे हैं तो सब चीज़ बताया हुआ। वहाँ पहुँच के इसने फिर देखा जो हालात हैं, तो इसने इसके लिए ये था कि मैं किसी तरह जहाज़ बचा लूँ। पीछे गैर मुल्की इंजीनियर थे, चाइनीज, वो बैक पर थे, उनका भी था, लेकिन बचाया भी गया बाद में। और फिर प्लस ये कि जो अपने बंदे हैं उनको भी सेव कर लो। मतलब वहाँ पे और बहुत लोग थे वहाँ। तो अकेला ये फिर आगे बढ़ा, क्योंकि जब तक ये पहुँचा है तो उस वक्त तक
لوگ ابھی تک اس خوف میں تھے. دھماکہ ہوا تھا, آگ لگی ہوئی تھی, بہت ایک خوفناک منظر تھا. جو اور پاک فوج کے جوانوں کا یہی تو جذبہ ہے کہ لوگ اگر خوف میں بھی ہیں تو یہ جوان لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جب گیا تو باقی لوگ اس کے ساتھ جو آنے تھے وہ بھی تھوڑا سا مطلب جسٹ یہ تو فوراً ہی پہنچ گیا نا, مطلب اس کا تو ٹائم ہی نہیں لگا کوئی, تو لوگوں کو آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگا. اس دوران اس نے ان کے اوپر فائر بھی کیا, ان کو روکا بھی صحیح, پھر پیچھے سے جو بندے آئے ان کے ساتھ مل کے جہاز کو بھی بچانے کی کوشش کی. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ مجھے نیول چیف نے بتایا کہ اگر یاسر اس ٹائم پر نہ پہنچتا تو شاید نقصان زیادہ ہوتا, نقصان نہیں, بہت ہی برے حالات ہوتے, کیونکہ ان کا ٹارگٹ تھا جہازوں کو آگ لگانے کے بعد چائنیز انجینئر کو یرغمال بنانا. اس یرغمال بنانے میں ان کو چاہیے تھے 3 سے 4 منٹ. تو یاسر اس ٹائم پہ پہنچا جس وقت وہ ان کی طرف موو کر رہے تھے, اینڈ دے نیو ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ان کو پتا تھا. اس نے پھر انہیں وہاں پہ انٹرپٹ کیا. اس دوران چائنیز انجینئر میں نکل گئے, اور جو ان کا پلان تھا ایکچولی, جو ان کا بیسک پلان تھا اور ایک ہی پلان تھا, اور they were 1000% شور کہ ہم یہ کر لیں گے, اور اسی کو اس نے ان کے پلان کو فیل کرنے میں یاسر کا اہم کردار تھا. میں چاہوں گا والدہ محترمہ کے پاس جاؤں اور ان سے جو ہے وہ تھوڑا سا, آپ کا بیٹا تھا جی, اور ظاہر ہے آپ کی ان کے ساتھ یادیں ہیں, ان کے ساتھ وقت ہے, سب سے زیادہ آپ ان کو جانتی اور سمجھتی ہوں گی. ان کو آپ نے اسکول کے اعتبار سے, جس طرح سے ہمیں ماریا نے بھی بتایا کہ وہ اسٹڈیز میں بھی بہت اچھے تھے اور بہت محنتی آدمی تھے, وہ جو ان کی کو کریکولم ایکٹیویٹیز تھی اس میں بھی کوئی شوق تھا ان کا سلسلہ کہ نہیں؟ وہ کرکٹ کے شوقین تھے, وہ کس طرح سے, وہ کیا کرتے تھے, پاپا کہاں گزارتے تھے؟ شوقین تھا. اچھا. اور زیادہ تر اس کا ٹائم کچھ بس وہ اس کی اس طرح کی پلاننگ تھی, میں کچھ ایسا کروں گا, کبھی کہتا تھا میں کوئی ٹائم مشین بناؤں گا, مطلب اس کے مائنڈ میں تھا میں نے کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے. جس کے لیے وہ اپنی بہنوں کو بھی کہتا تھا کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے, ایسے کرنا چاہیے, ایسے کرنا چاہیے, اور مطلب وہ بڑا اچھا سب کو مشورے دیتا تھا. اور اس کی ٹیچرز بھی یہی کہتی تھی, کہتے کلاس میں یہ پیچھے جمپنگ جیک نام رکھا تھا کہ جمپنگ کر رہا ہے اور اس کا دھیان نہیں ہے, لیکن جب میں سے پوچھتی ہوں سے آتا سب کچھ ہے, تو پھر میں سے کچھ نہیں کہتی تھی. اچھا, وہ مومنٹ جب اس نے آرمی جوائن کی تھی, پاک نیوی اس نے جوائن کی تھی, اس وقت کیا آپ کے جذبات تھے, فیلنگز تھی, اور وہ اپنے جذبات کا اظہار کیسے کرتے تھے؟ وہ ذرا تھوڑا سا اگر وہ مومنٹس آپ کو یاد ہیں بیک ان 2005 آئی تھنک جب اس نے جوائن کیا تھا. جی ظاہر بہت خوشی کی بات تھی. اصل میں خود آرمی سے بہت محبت, اور آپ کے ذہن میں شہادت کا جذبہ موجود تھا؟ نہیں, اس وقت ایسا سچ کبھی سوچا نہیں تھا, لیکن ایک چیز تھی کہ مجھے یہ تھا, کیونکہ میری ایک دعا تھی کہ یاسر کو شہادت بھی ملے, اور جیسے مجھے تھا ایک میں نے اس کے لیے دعا بھی کی تھی, لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی ہو جائے. بس یہ ایک چیز تھی کہ میرے تھا کہ یہ قربان ملک پہ کرنا ہے, سارا کچھ تھا, لیکن اتنی جلدی کا نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے. ماں ہونے کے ناطے ظاہر ہے جب بیٹے جوان ہو جاتے ہیں تو مائیں پھر بچوں کے لیے رشتہ دیکھتی ہیں اور ان کی شادی کی پلاننگز کرتی ہیں. تو یاسر تو بالکل اس اسٹیج پہ پہنچ چکے تھے, تو آپ نے اس کام کو بھی شروع کرنے کا آغاز کر دیا تھا کہ یاسر کو نیوی جوائن کیے ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں, تو ان کی شادی کا خیال آپ کے ذہن میں تھا؟ لڑکی کو ڈھونڈ لی تھی آپ نے؟ بس دیکھ رہے تھے. اچھا. ایز سچ, اور اس کا ایک ہی تھا کہ اس کو کوئی میٹر نہیں کرتا تھا یہ ہو وہ ہو, کہتا ہے ہائیلی انٹیلیجنٹ ہونی چاہیے, آئی کیو لیول اچھا ہونا چاہیے, بولتی بہت اچھا, بس یہ اس کی کوئی وہ نہیں تھی. اس کے بعد پتہ نہیں ان کی ذاتی پسند کوئی نہیں تھی. نہیں. اچھا. لاسٹ ڈیز میں بس اس کی باتیں اس طرح تھی کہ عسکری ٹین میں دیکھ لیں, عسکری ٹین میں دیکھ لیں, تو مطلب میں وہیں آ جاؤں گا, اور وہ وہیں پہ نا عسکری ٹین میں ہی ہے. ٹھیک ہے. مجھے آگے بڑھنا ہے جی. آگے بڑھنے سے پہلے ایک بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر پاک افواج کی جو اوور آل کلیکٹیو ہمارے ہاں ان کی ایفرٹس ہیں, ان کی جو قربانیاں ہیں, اور اس کو ہم سب جانتے ہیں, اس کے اوپر بھی کچھ بات کریں گے. میرے ساتھ رہے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. جس طرح سے ہمارے اوپر 5th جنریشن وار ہے, ہائبرڈ وار مسلط ہو چکی ہے,
اور آج کی نوجوان نسل کو نہیں پتہ ماریا کہ ہمارا ایگزیکٹلی دشمن کون ہے کون نہیں ہے، ہم کنفیوز ہو چکے ہیں. لیکن یہ تو پاک افواج کی قربانیاں ہیں، ان کی قائدانہ صلاحیتیں ہیں کہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں اور وطن عزیز کے لیے پھر یہ قربانیاں بھی دیتے ہیں. اور آپ جس طرح سے ایک شہید کی بہن ہونے کے ناطے میں چاہوں گا کہ اوورآل اگر ہم ڈسکس کریں پاک آرمی کی قربانیوں کو، تو اس میں ہر بندے کا اپنا اپنا ایک کنٹریبیوشن ہے. جس طرح سے یاسر کا بھی اپنا ایک کنٹریبیوشن ہے، تو آپ اس کو کس طرح سے جو ہے وہ ٹریبیوٹ پیش کریں گے اوورآل اگر پاک آرمی کو ہم ان کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہیں تو؟ پاکستان آرمی، ایئر فورس، نیوی تینوں ون آف دی بیسٹ ہیں. ہمارے پاس اتنے بہادر جوان ہیں اور اتنے پیٹریوٹک ہیں کہ ان کو دیکھ کے سویلینز میں بھی پیٹریوٹزم آتا ہے. آگے جو جنریشنز ہیں وہ لرن کری ہیں اور اتنا زبردست تیاری ہے کہ ہماری پاکستان کی طرف کوئی میری آنکھ نظر نہیں ڈال سکتی. اور ہمارے جتنے بھی شہداء ہیں وہ سب اتنی زیادہ موٹیویشنل فگرز ہیں ہم سب کے لیے کہ ان کو دیکھ کے ہر بندے کے اندر ایک جذبہ ہے اپنے ملک کے لیے. اچھا سر، چونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، ہزاروں جوان ہمارے شہید ہو گئے. اوورآل اگر قربانیوں کو دیکھیں تو ہم 1 لاکھ کے قریب ٹچ کر رہے ہیں سر. عثمان صاحب، میں آپ کو اس کی ویسے تو بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں لیکن میں سیدھا بس ایک دو باتیں بتاؤں گا. ہماری جو فوج کی جو قربانیاں، فوج مینس کہ یعنی میں اس لیے فوج کی بات کروں کہ ایک کیلکولیٹڈ فگر موجود ہے اس لیے، ادروائز تو ہمارے سول پولیس رینجرز بہت ہر طرح کے لوگ موجود ہیں جنہوں نے کیا ہے. تو فگر موجود ہونے کی وجہ سے کمپیریزن میں تھوڑا تھا. دنیا میں کہیں پہ بھی اگر آپ شہادتیں یا ان کی جو وہ لفظ وہ یوز کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے 20 سے 25 جوان ہوتے ہیں اور 1 افسر ہوتا ہے. یعنی یہ ایک کیلکولیٹڈ فگر ہے باقی کی میں دنیا کی فوج اور سب کی. پاکستان میں 8 سے 10 جوان اور 1 افسر ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے کلوز ہیں، یعنی آفسرز بھی جوان بھی کتنے کلوز ہیں. یعنی ڈبل ان کے ڈبل فگر سے زیادہ ہمارے سے ڈبل فگر سے زیادہ ان کے فرق ہے ریشو. بالکل ایسے ہی. اور آپ نے بھی بریفنگ میں آپ نے 10 فوج کو کہا تھا 10th نمبر پہ ہے کیلکولیٹڈ. ہاں جی، وہ گلوبل. لیکن میں آپ کو بتاؤں 10th نمبر پہ آپ ریسورسز دیکھیں، آپ پرابلمز دیکھیں، آپ لمیٹیشنز دیکھیں، آپ یہ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اگر ان کو دیکھیں، پھر فوج کا مقابلہ دیکھیں، جس طرح کے لوگوں کے دہشت گردی کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے، اگر یہ سب کچھ کمپیئر کریں تو یہ ٹاپ میں آتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو 10th کا فگر تھا وہ میں نے لیا گلوبل فائر پاور انڈیکس کا، ہر سال آتا ہے. انہوں نے بالکل ٹھیک ہے، ان کا ہے اور ان کے مطابق ہم 10ویں نمبر پر ہیں. جبکہ ان کو ہر چیز ہم سے کہیں گنا اویلیبل. ان کمپیریزن ہم انڈیا کی بات کر لیں تو ہم ان سے کئی گنا بہتر ہیں. اگر فگر کی بات کرتے ہیں، فگر نو بیٹر. کیا جنگ بدر میں کیا ہوا تھا؟ تیاری کے ساتھ گئے تھے لوگ، گئے انہوں ایک آرڈر ملا حضور کی طرف سے، ایک آرڈر آیا کہ جانا ہے، وہ پیدل بھی چل پڑے، ڈنڈے اٹھا کے بھی چل پڑے. نہ تو میزائل سے لڑتے ہیں، نہ ہم کلیشن کورس سے لڑتے ہیں، ہم تو جذبہ ایمانی سے لڑتے ہیں. ایسے ہی پہلی چیز ہے یہ، پہلی چیز. تو اس لیے اگر ہم 10 نمبر پہ کہتے ہیں تو وہ ان کی اپنی کیلکولیشن. جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی. ہماری پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ جائیں تو فرسٹ سیکنڈ میں آتے ہیں. ایسے ہی ہے. ISI ہماری فرسٹ سیکنڈ، یہ ان کے کہتے ہیں فرسٹ پہ. جی فرسٹ پہ کہتے ہیں. تو یہ بھی تو ہے نا کہ ہمارے اندرونی اور بیرونی دشمن ہمارے ایسے حالات کہیں پہ اور نہیں. دنیا کی واحد فوج ہے جی یہ جس نے دشمن انسین ہے، نظر ہی نہیں آتا، اس کا مقابلہ کیا. اس جنگ کا مقابلہ کرنا سب سے مشکل ہے. انسین بھی اور سین بھی. جی ایسے ہی ہے. مطلب اگر آپ دیکھیں تو سین کتنے ہیں ہمارے دشمن، لسٹ ہے ہمارے. جی ایسے ہی ہے، سین بھی ہے، کوئی شک نہیں. اندرونی لوگ بیٹھے، لیکن آپ کی صلاحیتوں کا اس وقت زیادہ بہتر انداز میں پتہ چلتا ہے جب آپ ایک ایسی جنگ کے اندر ہوں جس میں آپ کو اپنے دشمن کا پتہ ہی نہ ہو کہ ان 3 میں سے 4 میں سے دشمن کون سا ہے. ایک آپ کا دشمن ہے وہ کون ہے. لیکن اس میں بھی اگر پاک افواج نے اپنی قربانیاں دی ہیں، اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ظاہرہ سرو بھی کیا، پاک آرمی کا حصہ رہے ہیں آپ. یہ آپ لوگوں نے اس کو اس مقام تک پہنچایا ہے. میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کا ہر سپاہی اللہ کی مدد ہے. اللہ کی مدد سب سے پہلے اللہ کی تو مدد پاکستان کے لیے ہے ہی. جی بالکل ایسی. اچھا سر، میں چاہوں گا کہ چونکہ اوورآل ہم تھوڑا سا ڈسکس کر رہے ہیں، تقریباً
ہمارا نقصان بھی دنیا میں اگر ہم اس افغان وار سے ہی اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں تو بہت زیادہ ہمارا نقصان ہوا. ایک فگر کے مطابق تو $120 ارب کا نقصان ہمارا کہا جاتا ہے. تو ایسے کہنے کی باتیں ادروائز بہت ہوا ہے. بالکل ایسے ہی بہت ہوا ہے. سر آج 5th جنریشن وار کا دور ہے سر, اس کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ پاک افواج جس طرح سے تیار ہے اور کام کر رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے, اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری پاک افواج کی جو اوور آل آپریشنل تیاریاں ہیں وہ ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سر؟ اس کو دیکھیں جی, میں اس بارے میں ایک جملہ بولوں گا جی پلیز, کہ کبھی بھی ہماری فوج کی تیاری کم نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, پولیٹیکلی کوئی ڈیسیجنز چینج ہوئے ہیں یا کوئی موومنٹس کا کرنا پڑا ہے, وہ ایک الگ ایشو ہے. تیاری کی بات جہاں تک ہے, نیور, اٹ از آلویز 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 ریڈی. ماشاء اللہ, ہر وقت ریڈی ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں آگے بڑھوں گا. میں صرف ایک جی جملہ بولوں گا کہ نہ ہمیں کسی کی ویٹ کرنے کی ضرورت ہے, نہ ہمیں کوئی ایسا پلان کہ جی وہ ہوگا تو ہم یہ کریں گے. وی آر ریڈی. صرف ایک ہمارا نظریہ ہے کہ وی آر ناٹ ایگریسرز. بالکل ٹھیک ہے سر, مجھے آگے بڑھنا ہے, میں پھر واپس آنا ہے. آپ نے کچھ اشعار بھی پیش کرنا ہے یاسر عباس صاحب کے لیے. میں چاہوں گا کہ آپ پیغام کیا دینا چاہیں گی ہماری آج کی نئی جنریشن کو, اور خصوصی طور پر ان ماؤں کو ایک ماں ہونے کی حیثیت سے, کہ جب وطن کے لیے قربانی کا وقت آئے تو اپنی اولاد کو پیش کرنا بھی جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہ ہو. میں چاہوں گا کہ کوئی پیغام کی صورت میں کچھ. بس یہ ماؤں کے جذبے ہیں جو ایسے بیٹے آتے ہیں اور ان سے چلتا ہے. بس میں تو اس وقت کہوں گی جو حالات اس وقت بنے نا, اس میں ہر پاکستانی کو چاہیے کہ وہ سپاہی بنے اور وہ سمجھے کہ میں محاذ پہ کھڑا ہوں. کیونکہ دیکھیں آپ, اب جنگ اس طرح تھوڑی ہے, مطلب سائبر جنگ ہو رہی ہے اس طرح کی, اب تو جنگیں اور طرح کی ہو رہی ہیں. تو آپ اپنے آپ کو ایک سپاہی فیل کریں. ہر ایج کا بندہ, ہر عورت, بچہ اس وقت اگر اپنے آپ کو سمجھے کہ میں ایک حالت جنگ میں ہوں, تو خدا را آپ گھروں میں سوچیں اب حالات ویسے نہیں ہیں. جی ایسے ہی, بالکل ٹھیک ہے. ماریا, آپ ایک بہن بھی ہیں اور ایک ماں بھی ہیں, آپ کے کیا فیلنگز ہیں اپنے بیٹوں کو آرمی کے اندر بھیجنے کے اعتبار سے اور دیگر, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ یاسر ہمارا ایک ہی بھائی تھا جی, اور جس طرح ماں بابا جتنا پراؤڈلی فیل کرتے ہیں یا جتنے سنبھلے ہوئے ہیں, تو میرے 3 بیٹے ہیں لیکن آئی ڈونٹ ہیو دس مچ کریج. میرے اندر یہ حوصلہ ابھی بھی نہیں ہے, تو میں آئی سلوٹ دیم. ماشاء اللہ. سر میں چاہوں گا کہ آپ نے کچھ اشعار پیش کرنے ہیں. ہاں, میں ایک چھوٹا سا میرا پیغام ہے. یاسر نے آخری اپنا فیس بک پہ اپڈیٹ کیا تھا اسٹیٹس, ہارڈ ٹو بیئر انبیئریبل نیڈ گٹس. ممکنہ اس کا جو اردو ترجمہ ہے, ناممکن کو ممکن تو بنایا جا سکتا ہے لیکن پھر اس کے لیے گٹس چاہیے. تو وہ اس نے شو کر دیا. باقی ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, ہمیں کسی سے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. وی آر ریڈی اینڈ ایوری ٹائم. شعر کچھ میرے دوستوں نے لکھے تھے, کافی زیادہ شعر لکھے ہوئے, اس میں سے 2-4 سلیکٹ کیے ہیں. بٹ آئی ڈیڈیکیٹ ٹو آل شہداء. رائٹ, مطلب نام اگر یاسر کا ہے بھی, دیٹ مینس کہ وہ سب کے لیے. توقیر وطن پیش نظر ہوتی ہے جن کے, رہ کے جان ہتھیلی پہ وہ لڑتے ہیں عدو سے. عباس کا نوکر ہوں, شجاعت کا دھنی ہوں, یاسر نے یہ پیغام لکھا اپنے لہو سے. 2 شعر اور ہے. ظلمت شب سے عقیدت ہی نہیں تھی اس کو, غیر کے ذکر سے رغبت ہی نہیں تھی اس کو, نسل قابیل سے قربت ہی نہیں تھی اس کو, بھاگنے والوں سے نسبت ہی نہیں تھی اس کو, اپنے منزل پہ ڈٹا رہنا ہی مجبوری تھی. یاسر اپنے منزل پہ ڈٹا رہنا ہی مسروری تھی. یاسر عباس کے خون کی یہ مجبوری. سبحان اللہ, بہت خوب, ہر شہید بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, میں ایک بار پھر سید یاسر عباس رضوی شہید کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. آپ کو پاک وطن کے لیے جان قربان کرنے کے صلے میں ستارہ بصالت سے بھی نوازا گیا. پیغام آخر کے اندر یہی ہے کہ ہم نے اپنے وطن کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے, اور ہماری مائیں اپنے بیٹوں کو آرمی کے اندر بھیجتی ہیں, ہماری بہنیں اپنے بھائیوں کو بھیجتی ہیں, ہمارے والدین اپنی اولاد کو بھیجتے ہیں, اور یہ انہی کی قربانیوں کی بدولت ہے. مجھے یاد ہے میں پچھلے سال عراق گیا, ایئرپورٹ کے اوپر اترتے ہوئے مجھے اندازہ ہو گیا
کہ یہ ملک کتنا کمزور اور کتنا بدحال ملک ہے. کیوں ملک یہ کمزور اور بدحال ہے؟ کیونکہ یہاں پر غیر ملکی مسلط ہوئے اور انہوں نے اس ملک کو تباہ کر دیا. اگر وہاں پر بھی ہماری طرح کی پاک فوج، جس طرح سے مضبوط پاک فوج ہے، دنیا کی بہترین پاک فوج ہے، اگر وہاں پر موجود ہوتی تو شاید آج عراق تباہ حال نہ ہوتا. آپ کی مضبوطی، آپ کا دفاع جتنا اچھا اور مضبوط ہوگا اتنا آپ اندر سے طاقتور ہوں گے، آپ گرو کر رہے ہوں گے، آپ کی معیشت بہتر ہو رہی ہوگی. ہمیں اپنے اس دفاع کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہے. تنقید کے نشتر چلانا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن خدارہ ہمیں اس سے باہر نکلنا ہوگا. آج اگر آپ اس ملک کے اندر آزادی سے سانس لے رہے ہیں تو اس کے پیچھے جہاں پر ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں تھیں، وہاں پر آج یہ پاک فوج اللہ کے بعد پاک فوج کی قربانیوں کے مرہون کی بدولت ہے. ورنہ آپ کشمیریوں کا حال اٹھا کر دیکھیں، آج فلسطینیوں کا حال اٹھا کر دیکھیں، آج افغانستان کے اندر لوگ جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے حالات کو اٹھا کر دیکھیں، آج عراق کو اٹھا کر دیکھ لیں، تمام عرب جو ہے وہ تقریباً اس کی صورتحال اٹھا کے دیکھیں تو انتہائی بھیانک اور خوفناک صورتحال ہے. تو آج پاکستان میں ہم آزاد فضاؤں کے اندر جو سانس لے رہے ہیں وہ ان شہیدوں کی قربانیوں کی بدولت لے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اور اسی یاد کی سلسلے کی ایک کڑی آج 10 سال کے بعد بھی ہم اپنے لیفٹیننٹ سید یاسر عباس کو یاد کر رہے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ان کے مزید درجات بلند کرے. ان کی برکت سے جو ہے وہ اللہ رب العزت اس ملک کے اندر ایک بار پھر اسی طرح سے امن اور سکون لے کر آئے. اور یہ بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے اندر ایک بار پھر ایسا جذبہ پیدا کرے کہ ہم بھی اپنے وطن کے لیے جان قربان کرنے کا وقت آئے تو ہمارے ماتھے کے اوپر ایک لمحے کے لیے بھی شکن نہ آئے. مجھے اجازت دیجیے، آپ سے نیکسٹ ویک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.